السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور کتاب جس کا نام دجال کون کب کہا ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ دجال، امام مہدی اور قیامت کے قریب ہونے والی تمام باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اور آگے آنے والے تمام ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اس کتاب میں سب سے پہلا باب ہے مہدویات کا، جو کہ امام مہدی کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی 3 باتیں۔ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، دوسرا ظہور کے بعد وہ کیا کریں گے، اور تیسرا وہ کب ظاہر ہوں گے۔ ان کو اگر کچھ سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی یا جو غفلت برتی گئی، اس کی گنجائش بھی نہیں رہیں گی۔ پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف۔ حضرت کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمینہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ یہ لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوں گی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائیں گی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قائم پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ اب آئیے ہم حضرت مہدی کے حاضرانہ تعارف کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوی مہدویات اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے، اور اس کے کئی دلائل ہے۔ چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں۔ لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مہدویت۔ مہدویت ایک روحانی منصب ہے، اور میرے شیخ و مرشد محبوب العلماء و اصلحہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم اکابر کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے ہیں کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے زائل دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا ہی گنجائش رہ گئی ہے۔ تفصیل اس اجماعیل کی یہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ حضرت امام مہدی کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بت سے انبیاء اکرام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے
جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ نمبر 2، مہدویت کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا وہ گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء تو دنیا کے مختلف حصوں ممکنہ طور پر پاکستان و افغانستان، ازبیکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر اور سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوں گی، اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا اور مرکزی قیادت نصیب ہوں گی اور فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ و اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوں گی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ اے اہل اسلام، علم دین، تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین و دائیوں سے تم کہاں ورغلا لے جاتے ہو؟ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب یہ حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ فلاں بن فلاں ہے؟ تو حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے تو حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے سے پہلے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء اکرام بےتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی۔ نہ تو کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے اور نہ ہی کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہو، جرات و شجاعت بھی ہو اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ امام مہدی کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس پا لیں گے۔ آپ کعبے کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبے کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت قائم ہو جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کو امید و تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر مل جائیں گی۔ ایک اور دلیل جو حب جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے۔ ان کی اپنی صلاحیت خود ان پر مخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ ابن ماجہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت منقول ہے جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دیں گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہی پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں
تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہو، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئیں گا تو ایک ہی شب کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکیں گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دیں گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائیں گا۔ اس ساری تفصیل سے جو مستند کتابوں میں مذکور ہے، اس وقت بندے کے سامنے 2 درجن کے قریب کتابیں موجود ہے جن کی فہرست ان کتاب کے آخر میں ہے، تو معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے، اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقے واری کرتے ہیں۔ پھر مہدی کی مسند پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا تاج ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسند نشین ہو جائے، نذرانے وصول فرماتے رہے اور امت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کو مجدار سے نکالنے کے لیے قربانی دینے کے بجائے خود ایک نیا مسئلہ بن کر صدر نشین ہو جائے۔ مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہی اعلی منہاج النبوہ کا قیام ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں دعویٰ کی گنجائش کتنی ہے اور عمل و کردار کی سچائی کتنی ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح کے مردودوں اور ہر شاہی قسم کے پاجیوں کا یہاں کیا گزر ہے؟ یہاں یہ بات خصوصیت سے ملحوظ رہے کہ حضرت مہدی جس طرح کعبے کے پردے سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے، اسی طرح سے 7 علماء بھی ان کی جستجو میں بے چین و بےتاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود 300 کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور معمور کی یہ تڑپ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی امت کی خدمت کا کام لینے، مشکل چیزوں کو آسان کرتے اور صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اپنے جان وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہے۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر حب منشا نتائج کی امید یا قربانی کے بغیر نیر جذبات کسی کام کے نہیں۔ ان دونوں جواب کے بعد بعض قرائن کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہوگا، لیکن در حقیقت یہی سے یہ سوال ایک نئے پہلو سے سر اٹھاتا ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال پر اب تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یا علمی اور ذہنی ہے، لیکن کیا محض اس سے تشفی ہو جاتی ہے؟ کیا اس تخیلاتی تعارف کو اصلی تطبیق کی شکل دیے بغیر بات پوری ہو جائیں گی؟ یہ عاجز سمجھتا ہے کہ بات کو یہی تک لا کر چھوڑنے سے گمراہ اور نفس پرست قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے تطبیق کرتے پھرے اور جسے چاہے مہدی مان کر اس کے لیے بہائی گئی روحانیت اور نفسیانی مراعات کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ ہمارے یہاں چونکہ طبیعت اور دماغ فتنہ زہ ہے، اسی لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھے چلنے والے بہت ہے اور سچے مہدی کی طلب رکھنے والے بہت کم ہے، کیونکہ جو یہ طلب رکھیں گا اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور ناآسودہ حسرت اور تشنہ تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامتوں کو بھی کسی قدر مبہم رکھا ہے۔ ان کی صحیح تعین کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ بہت سے محققین کے اندازے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔ البتہ حتمی تعین اور
مکمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور ممکنہ مصداق کی حد تک بات کی جائے، اس کی صحت پر اصرار نہ کیا جائے اور نہ اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف یا اکابرین کے مشرب سے ہٹ کر کوئی تعویل کی جائے، اور علماء اکرام و مشائخ اعظام کی توجیحات و تنبیہات کو قبول کر لینے کے لیے تیار رہا جائے تو زبان کھولنا شاید ممنوع نہ ہوگا، خصوصاً اسی لیے کہ مقصد صرف اور صرف عامت المسلمین کو اصلاح نفس اور جد و جہد و جہاد کی دعوت دینا ہو۔ تو معزز سامعین، یہ تھی حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات، اور اس کے آگے کی معلومات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے، اسی لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کرے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لے، کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو باتیں سننے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ السلام علیکم۔